ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورہ پر بات کریں گے، سورہ التین۔ یہ مختصر ضرور ہے لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ جی بالکل، سورہ تین یا بعض جگہ والتین بھی کہا جاتا ہے۔ نام اس کی پہلی آیت والتین سے ہی لیا گیا ہے۔ اور آیات کتنی ہیں اس میں؟ کل 8 آیات ہیں، لیکن ان 8 آیات میں آپ دیکھیں گے کہ بہت وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں۔ الفاظ کی گنتی میں تھوڑا اختلاف ملتا ہے، تقریباً 34 الفاظ کہے گئے ہیں۔ اچھا۔ اور حروف کی تعداد بھی مختلف روایات ہیں، تقریباً 150 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اور یہ نازل کہاں ہوئی؟ مکی ہے یا مدنی؟ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اگرچہ ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن زیادہ تر اسے مکی ہی مانتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے نزول کا کوئی خاص زمانہ؟ جی، تاریخی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ اور واقعہ معراج کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی، سورہ بروج کے بعد۔ یعنی مکی دور کے درمیانی حصے میں تقریباً۔ جی ہاں، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں تو یہ 95 نمبر پر ہے، جی۔ لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 28واں بتایا جاتا ہے، سورہ بروج کے بعد۔ اچھا، تو اس سورہ کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کس موضوع پر بات کرتی ہے یہ؟ بنیادی طور پر یہ سورہ انسان کے عروج اور زوال کی کہانی بیان کرتی ہے، اس کی روحانی اور اخلاقی بلندی اور پستی، اور ساتھ ہی جو لوگ قیامت اور جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے۔ یعنی انسان کی حیثیت اور اس کے انجام پر بات ہو رہی ہے۔ بالکل۔ اگر اس کے مضامین کو دیکھیں تو شروع میں 4 بہت اہم قسمیں کھائی گئی ہیں۔ جی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو بہترین ساخت احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے۔ احسن تقویم، اس پر آگے بات کریں گے۔ جی ضرور۔ پھر بتایا گیا کہ انسان میں ترقی کی صلاحیت بھی ہے، لیکن وہ پستی میں گر بھی سکتا ہے۔ اچھا۔ پھر کامیابی کا راستہ بتایا گیا، ایمان اور عمل صالح۔ اور آخر میں سورہ قیامت کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ پر ختم ہوتی ہے۔ پچھلی سورہ یعنی سورہ الشرح سے بھی اس کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ جی، ایک لطیف ربط ہے۔ سورہ الشرح کے آخر میں اللہ کی طرف پوری طرح راغب ہونے کا حکم تھا۔ جی ہاں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بالکل، تو سورہ التین گویا اسی مضمون کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہاں کائنات کی اور مقدس مقامات کی قسمیں کھا کر انسان کی عظمت بیان کی، اور پھر بالواسطہ طور پر اسی رب کی طرف رجوع کی اہمیت اجاگر کی۔ یہ تو بہت دلچسپ ربط ہے۔ اچھا، آپ نے شروع میں قسموں کا ذکر کیا تھا، وہ کون سی ہیں؟ جی، اس سورہ کی ایک خاص بات یہی ہے کہ یہ 4 قسموں سے شروع ہوتی ہے۔ التینی یعنی انجیر، الزیتونی یعنی زیتون، طور سینین یعنی طور سینہ، اور چوتھی قسم ہے حاذل بلد الامین، یعنی یہ امن والا شہر یعنی مکہ۔ انجیر اور زیتون، کیا یہ وہی پھل ہے یا کچھ اور معنی ہیں؟ اس میں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک تو یہی کہ یہ مشہور پھل ہیں، ان کی غذائی اور طبی افادیت بہت زیادہ ہے۔ جی۔ دوسری رائے یہ ہے، اور یہ بھی اہم ہے، کہ شاید یہ مقامات کی طرف اشارہ ہیں، جیسے دمشق کے قریب انجیر کا پہاڑ اور بیت المقدس کے قریب زیتون کا پہاڑ۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی سرزمینیں رہی ہیں۔ اچھا، یعنی پھل بھی ہو سکتے ہیں اور مقامات بھی۔ جی، اور طور سینہ تو ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اور بلد الامین، مکہ مکرمہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر۔ بالکل، تو ان مقامات کی اہمیت یہی ہے کہ یہ انبیاء کی بعثت گاہیں اور وحی کے مراکز رہے ہیں۔ یہ سورہ مفصلات میں سے بھی شمار ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، مفصلات یعنی قرآن کی آخری صورتیں جو عموماً چھوٹی ہوتی ہیں۔ ان کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے مفصلات کے ذریعے دوسری آسمانی کتابوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی تلاوت کے بھی خاص فضائل ہوں گے؟ جی، روایات میں ملتے ہیں۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ التین پڑھے گا اللہ اسے دنیا میں 2 چیزیں دے گا، عافیت اور یقین۔ عافیت اور یقین بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ بالکل، اور فرمایا کہ جب وہ مرے گا
تو اللہ اسے جتنے لوگوں نے یہ سورہ پڑھی ہے ہر ایک کے بدلے 1 دن کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ التین پڑھتے سنا، اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت آواز یا قرات کسی کی نہیں سنی۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ائمہ علیہم السلام سے بھی روایات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، شعیب اقرقوفی نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی فرض اور نفل نمازوں میں سورہ التین پڑھے گا اسے جنت میں وہ مقام عطا کیا جائے گا جہاں وہ راضی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تو بڑی عظیم فضیلت ہے۔ یقیناً یہ سب باتیں سورہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ تو اب ان تمہیدی باتوں کے بعد آیات کی طرف چلتے ہیں۔ جی بالکل، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون۔ ترجمہ۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ پہلی ہی آیت میں 2 قسمیں ہیں، انجیر اور زیتون کی۔ جی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا 2 بنیادی تفسیریں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ مشہور پھل ہیں۔ علامہ محسن نجفی صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں غذائی یا انسان کی مادی ساخت کے حوالے سے کوئی خاص بات ہو جس کی وجہ سے قسم کھائی گئی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر کسی واضح دلیل یا معصوم علیہ السلام کے فرمان کے انہیں صرف پہاڑوں، دمشق یا بیت المقدس پر محمول کرنے میں احتیاط چاہیے۔ اچھا، یعنی پھل ہونے کا احتمال قوی ہے۔ جی، تاہم آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب اپنی تفسیر میں دوسری تشریح کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان سے مراد سرزمین شام اور بیت المقدس بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمینیں رہی ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق رہا ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ گفتگو کا آغاز ہی قسموں سے ہے، اور وہ بھی ایسی چیزوں کی جو انسانی زندگی سے اتنی جڑی ہوئی ہیں، چاہے پھل ہوں یا مقدس مقامات۔ میرا سوال یہ ہے کہ انسانیت پر بات کرنے سے پہلے ان خاص چیزوں کا انتخاب کیوں؟ کیا یہ انسان کے مادی اور روحانی پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور اس کا جواب آگے کی آیات سے مزید واضح ہوگا۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَطُورِ سِینِین 2۔ ترجمہ، اور طور سینین کی۔ طور سینین، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا پہاڑ ہے نا؟ جی بالکل، طور کا مطلب پہاڑ ہے، خاص طور پر وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا اور تورات نازل ہوئی۔ اور سینین کا کیا مطلب ہے؟ سینین کی کئی تشریحات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ سینا ہی ہے، یعنی صحرائے سینا۔ اچھا۔ بعض کے نزدیک یہ سریانی یا حبشی لفظ ہے جس کا معنی ہے مبارک یا پربرکت۔ مبارک پہاڑ؟ جی، ایک رائے یہ بھی ہے کہ طور پہاڑ کو اور سینین اس پر لگے درخت یا سامنے والے میدان کو کہتے ہیں، لیکن علامہ نجفی صاحب نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا بابرکت پہاڑ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اور وحی الہی کا مرکز۔ پہلے قسمیں انجیر اور زیتون، جن کا ممکنہ تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی سرزمین سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اب دوسری قسم طور سینا، جو براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہے۔ یہ ترتیب تو بہت معنی خیز لگ رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل، گویا ہم نباتات یا بابرکت سرزمینوں سے اب ایک ایسے مقام کی طرف آگئے ہیں جو ایک عظیم پیغمبر اور الہی کلام کا مرکز تھا۔ کیا یہ وحی اور رسالت کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے؟ ایسا لگتا ہے، یہ سورہ کے مرکزی خیال کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اب تیسری قسم دیکھیں، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْآمِينَ، ترجمہ، اور اس امن والے شہر کی۔ یہ تو یقیناً مکہ مکرمہ ہی مراد ہے۔ بلا اتفاق تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے۔ علامہ نجفی صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ مکہ زمانہ جاہلیت سے ہی حرم اور امن کی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ جی سنا ہے۔ عربوں میں یہ تھا کہ باپ کا قاتل بھی حرم میں مل جائے تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس حرمت کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ بڑھایا، یہاں تک کہ جانوروں کا شکار، پودوں کو اکھاڑنا بھی منع ہے۔ صحیح۔ اور سب سے بڑی بات، یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش، بعثت اور کعبہ کا مقام ہے۔ تو اب یہ ترتیب مکمل ہو گئی۔
انجیر، زیتون، ممکنہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیت المقدس، طور سینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بلد الامین مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو 3 عظیم ادیان کے مراکز اور انبیاء سے منسوب مقامات ہیں. بالکل. گویا اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات اور ان سے وابستہ الہی پیغامات کی تاریخ کو گواہ بنا رہا ہے. کس بات پر گواہ بنا رہا ہے؟ اسی بات پر جو اب آگے آ رہی ہے، یعنی انسان کی تخلیق کی عظمت پر. یہ ایک زبردست تمہید ہے. اچھا، تو ان قسموں کا جواب اب آ رہا ہے؟ جی ہاں، اب آتا ہے جواب قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4. ترجمہ: بتحقیق یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت یا بہترین اندازے اور اعتدال پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. یہ ہے اصل دعویٰ. جی، یہی وہ بات ہے جس کی تصدیق کے لیے وہ قسمیں کھائی گئیں. لقد تاکید کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ پورے زور سے کہہ رہا ہے کہ انسان احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے. پچھلی قسموں سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ علامہ نجفی صاحب بہت خوبصورت ربط بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انجیر اور زیتون شاید انسان کے مادی جسمانی پہلو کی طرف اشارہ ہوں. اچھا، صحت اور توانائی؟ جی، اور طور سینا اور مکہ یہ روحانی تربیت اور ہدایت کے مراکز ہیں. ٹھیک. تو گویا اللہ انسان کے مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے ہر لحاظ سے بہترین بنایا ہے. انسان خود اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے. احسن تقویم کا اصل مطلب کیا ہے؟ صرف خوبصورت شکل؟ نہیں، صرف ظاہری شکل نہیں. آسن یعنی سب سے اچھا، تمام مخلوقات سے بہتر. تقویم نکلا ہے قیام سے. اس میں اعتدال، تناسب، مضبوطی، موزونیت سب شامل ہے. یعنی ایک مکمل پیکج. بالکل. یہ صرف تسویہ، برابر بنانا یا تعدیل، معتدل کرنا سے بڑھ کر ہے. سورہ انفطار میں ہے نا، خلقک فسواک فعدلک. تقویم اس سے بھی آگے کی چیز ہے. تو اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں انسان کی تمام صلاحیتیں ہیں. اس کی عقل، فہم، شعور، سیکھنے کی استعداد، بولنے کی طاقت، اور سب سے بڑھ کر روحانی اور اخلاقی طور پر ترقی کرنے کی وہ بے پناہ صلاحیت جو کسی اور مخلوق میں نہیں. یعنی اصل چیز یہ صلاحیتیں ہیں. جی، یہی احسن تقویم ہے. اسی کی وجہ سے انسان اعلیٰ علین تک جا سکتا ہے. اور اگر ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے تو پھر اگلی آیت وہی بتاتی ہے. احسن تقویم، بہترین ساخت، بہترین اندازہ، بہترین اعتدال. یہ تو انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یقیناً. یہ صرف ہماری جسمانی بناوٹ نہیں، بلکہ ہماری فکری، روحانی اور اخلاقی صلاحیتوں کی بات ہو رہی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں کتنی عظیم صلاحیتوں کے ساتھ بنایا گیا ہے. بالکل. یہ ایک بہت بڑا شرف ہے. لیکن یہ ایک ذمہ داری بھی تو ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کی جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت دیکھیں. ثم رددناہ اسفل سافلین. ترجمہ: پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت کی طرف لوٹا دیا. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے اسے پست ترین حالت میں لوٹا دیا. یہ تو احسن تقویم کا بالکل الٹ ہے. جی، بالکل متضاد. رددناہ ہم نے اسے لوٹا دیا، پلٹا دیا. کہاں؟ اسفل سافلین، سب سے نچلوں میں سب سے نچلے درجے پر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ علامہ نجفی صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان جسے احسن تقویم کی صلاحیت ملی تھی وہ اپنی عقل، فطرت اور اللہ کی ہدایت سے منہ موڑتا ہے، جی، اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، خواہشات اور شیطان کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ اس بلند مقام سے گر کر پستی کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے. اتنی پستی میں؟ جی. علامہ نجفی سورہ آراف کی آیت 179 کا حوالہ بھی دیتے ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جانوروں سے بھی بدتر؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کو وہ عقل و شعور اور احسن تقویم والی صلاحیت نہیں ملی جو انسان کو ملی. وہ مکلف نہیں ہے. صحیح. لیکن انسان جسے اللہ نے سمجھ بوجھ دی، جب وہ جان بوجھ کر غلط راستہ چنتا ہے تو وہ اپنی عظیم استعداد کو ضائع کر کے خود کو جانوروں سے بھی نیچے گرا لیتا ہے. یہی اسفل سافلین ہے. ثم رددناہ، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا. یہ الفاظ غور طلب ہیں. کیا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا انسان کے اپنے اعمال کا لازمی نتیجہ؟ اچھا سوال ہے. شاید دونوں پہلو ہیں. انسان خود گرتا ہے
اور اللہ کا قانون فطرت یعنی سنت اللہ اسے اس کے عمل کے مطابق انجام تک پہنچاتی ہے۔ یہ تصوری خوفناک ہے کہ احسن تقویم پر بنی مخلوق اسفل سافلین تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو آزادی اختیار کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ آزادی دو دھاری تلوار ہے، لیکن کیا سبھی گر جاتے ہیں؟ نہیں، ایک گروہ مستثنیٰ ہے۔ اگلی آیت وہی بتاتی ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ترجمہ: سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، پس ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں یا بے انتہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں استثناء آ گیا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ اول، ایمان لائے، آمنو، اللہ، رسول، کتابوں، یوم آخرت پر یقین۔ اور دوسری؟ دوسرے نیک اعمال کیے، وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کے مطابق زندگی گزاری، اچھے کام کیے، برائی سے بچے۔ تو یہ لوگ اسفل السافلین سے بچ جاتے ہیں۔ جی، علامہ نجفی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دراصل احسن التقویم کے مقام کو چھوڑتے ہی نہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں اور پستی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور ان کے لیے ہے اجر غیر ممنون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ممنون یعنی کٹا ہوا، منقطع ہونے والا یا جس پر احسان جتایا جائے۔ غیر ممنون یعنی دائمی، کبھی نہ ختم ہونے والا، بے حساب اجر۔ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں۔ جی بالکل، اور اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اسفل سافلین شاید جہنم کا عذاب یا دنیا و آخرت کی ذلت ہے۔ اور یہاں وہ حدیث فضیلت بھی یاد آتی ہے کہ تلاوت کرنے والے کو دنیا میں عافیت و یقین اور آخرت میں عظیم نہ ختم ہونے والا ثواب ملے گا۔ یہ وہی اجر غیر ممنون ہے۔ ایمان اور عمل صالح، یہ جوڑا قرآن میں بار بار آتا ہے۔ نجات کے لیے دونوں ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ صرف دل کا ایمان کافی نہیں، عمل بھی چاہیے، اور عمل بھی صحیح ایمان کے بغیر شاید وہ مقام نہ پائے۔ بالکل صحیح سے لیا ہے، دونوں مل کر ہی انسان کو احسن تقویم کے لائق بناتے ہیں۔ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ تو اب جب یہ سب واضح ہو گیا، بہترین تخلیق، گرنے کا امکان اور بچنے کا راستہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طرح سے جھنجھوڑتا ہے، ایک سوال کرتا ہے، فما یکذبک بعد بالدین۔ ترجمہ: پس اے انسان، اس وضاحت کے بعد کون سی چیز تجھے روز جزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یا اے رسول، ان دلائل کے بعد کون ہے جو آپ کو دین کے معاملے میں جھٹلاتا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، یہ سوال کس سے ہے؟ انسان سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ مفسرین نے دونوں طرح سے دیکھا ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی انکار پر تعجب اور ڈانٹ۔ خطاب یا تو براہ راست منکر قیامت انسان سے ہے، جی، یا عمومی طور پر انسانیت سے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی، ان واضح دلائل کے بعد بھی کیا چیز ہے جو ان منکرین کو آپ کی اور روز جزا کی تکذیب پر اکسا رہی ہے؟ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کیا بہانہ باقی ہے؟ بالکل۔ علامہ نجفی وضاحت کرتے ہیں کہ جب تم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے تمہیں احسن تقویم میں بنایا، نافرمانی پر اسفل سافلین کا انجام بتایا اور ایمان و عمل صالح پر اجر غیر ممنون کا وعدہ کیا، تو اس پورے نظام عدل و حکمت کو دیکھنے کے بعد دین یعنی روز جزا و سزا کو جھٹلانے کی کیا وجہ باقی ہے؟ کیا اللہ کی تخلیق مانتے ہو مگر دوبارہ زندہ کرنا نہیں مانتے، یا اس کے عدل پر شک ہے؟ اس سوال میں تو بڑی قوت ہے۔ یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد اپنی تخلیق، اپنی صلاحیتیں، نیکی بدی کا احساس، ان سب کے بعد بھی کوئی کیسے حتمی جواب دہی یعنی روز جزا کا انکار کر سکتا ہے؟ جی، یہ سوال منکر کو لاجواب کر دیتا ہے۔ اس کے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی انکار کی۔ اور پھر سورہ کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ سورہ کا اختتام بھی ایک اور طاقتور سوال پر ہوتا ہے، جو دراصل ایک حتمی اعلان ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ ترجمہ: کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم یا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ بے حکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جواب تو یہی ہے کہ یقیناً ہے۔ بالکل، ہر صاحب عقل یہی کہے گا۔ علامہ نجفی فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی روز جزا کے قیام کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے،
جب یہ ثابت ہو گیا کہ انسانوں کے دو گروہ ہیں، ایک اسفل سافلین والا، دوسرا اجر غیر ممنون والا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں کا انجام ایک ہو؟ نہیں، یہ تو انصاف نہیں۔ بالکل۔ اگر جزا سزا نہ ہو تو نیکی بدی برابر ہو گئی۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا منصف، سب سے حکمت والا حاکم، بہترین فیصلہ کرنے والا، اس کی شان کے لائق نہیں کہ نیک و بد برابر ہو جائیں۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی تو آیا ہے کہ کیا ہم مومنوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ جی ہاں، سورہ صاد میں ہے، سورہ سجدہ میں ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک۔ چونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پورا انصاف نہیں ہوتا، ظالم چھوٹ جاتے ہیں، مظلوم رہ جاتے ہیں۔ جی، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا احکم الحاکمین ہونا یہ چاہتا ہے کہ ایک دن ضرور ہو، یعنی آخرت، جہاں کامل عدل ہو، ہر ایک کو پورا بدلہ ملے، ورنہ یہ ساری تخلیق یا احسن تقویم، یہ اسفل سافلین سب بے معنی لگے گا۔ یہ آخری آیت تو بہت حتمی ہے۔ اللہ کو احکم الحاکمین ماننا مومن کے لیے تو بڑی تسلی کی بات ہے۔ جی ہاں، کہ انصاف ہو کر رہے گا، محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ اور منکرین کے لیے؟ ان کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ وہ سب سے بڑے حاکم کی عدالت سے بچ نہیں سکتے، جہاں ذرہ برابر عمل کا بھی حساب ہوگا۔ یہ آیت پوری سورہ کے پیغام کو اللہ کی حکمت اور عدل سے جوڑ دیتی ہے۔ بالکل، ایک بہت ہی منطقی اور اطمینان بخش انجام ہے سورہ کا۔ تو یہ تھا سورہ 3 کا سفر، عظیم قسموں سے شروع ہو کر انسان کی احسن تقویم میں تخلیق، اس کے عروج و زوال کے امکانات، نجات کے راستے یعنی ایمان و عمل صالح، اور آخر میں اللہ کے احکم الحاکمین ہونے کی دلیل سے روز جزا کا اثبات۔ جی، ایک مکمل اور جامع پیغام ان مختصر آیات میں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے یہ جان لیا کہ ہمیں احسن تقویم یعنی بہترین ساخت اور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ جی۔ تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عملی طور پر اس بہترین ساخت کو کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں؟ مطلب اپنی عقلی، روحانی، اخلاقی صلاحیتوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ وہ کیا عملی قدم ہیں، کیا عادات ہیں، کیا سوچ ہے جسے اپنا کر ہم اس بلند مقام کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ اس میں ترقی کریں، تاکہ اسفل سافلین میں گرنے سے بچ کر اپنی تخلیق کا اصل مقصد پا سکیں؟ یہ واقعی ایک نہایت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یہ صرف جان لینا کافی نہیں، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی احسن تقویم کا حق ادا کر سکیں۔ آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں۔